اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علم، ہدایت اور روحانی تربیت ہو سکے۔ یہ مقصد صرف اور صرف ہم سب مسلمانوں کی، ہم سب انسانوں کی رہنمائی ہے، تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، صحیح راستے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیوز، دینی مسائل، اخلاقی تعلیمات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 250 سالہ انسان، تحریر رہبر معظم سید علی خامنائی، آج اس کا 6واں باب ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام سے پر مبنی ہے۔ اسلام کو درپیش ممکنہ خطرات جو اس کے ظہور سے پہلے یا ظہور کے آغاز سے لاحق تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ان کا سد باب کیا گیا، اور ان خطرات سے مقابلے کے وسائل کا خود اسلام اور اس کے قوانین میں لحاظ رکھا گیا ہے، بالکل ایک صحیح و سالم جسم کی مانند کہ جس کو اللہ نے قوت مدافعت عنایت کی ہے، یا ایک ایسی مشین کہ جس کو بنانے والے انجینئر نے اس کی مرمت کا سامان خود اس کے اندر ہی رکھ دیا ہو۔ اسلام قدرت کا ایک مظہر ہے، اور دیگر مظاہر کی طرح اسے بھی مختلف قسم کے خطرات درپیش ہیں، لہٰذا اسے ان خطرات سے مقابلے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان وسائل کو خود اسلام کے اندر رکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خطرات کیا ہیں؟ اسلام کو 2 مخصوص قسم کے خطرات پیش تھے، ان میں سے ایک بیرونی دشمن کا خطرہ اور دوسرا اندرونی انتشار کا خطرہ ہے۔ بیرونی دشمن سے مراد وہ عناصر ہیں جو سرحدوں کے باہر سے مختلف اسلحوں سے لیس ہو کر کسی نظام کے وجود، اس کی فکر اور اس کی اعتقادی بنیادوں، اس کے قوانین اور دیگر تمام چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ سرحدوں کے باہر سے یعنی کیا؟ یعنی اس سے مراد سرحدیں ملکی سرحدیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد نظام سے باہر کی چیزیں ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر ملک کے بعض دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس ملک کے نظام سے لا تعلق سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ اجنبی لوگ ہیں جو کسی بھی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جدید ترین اسلحہ، پروپیگنڈے، مال و دولت اور دیگر مختلف قسم کے دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یہ دشمن کی ایک قسم ہے۔ دوسرا دشمن اور آفت کسی نظام کا اندرونی طور پر انتشار کا شکار ہوتا ہے، یعنی نظام کے اندر انتشار پیدا کرنا۔ یہ غیروں کا کام نہیں بلکہ یہ اپنوں کا کام ہوتا ہے۔ اپنے لوگ ہی کسی نظام میں رہتے ہوئے اس نظام سے اکتا جانے، سمجھنے میں غلطی کرنے، خواہشات کے غلبہ یا مادی جلبوں کے اسیر ہو جانے کی وجہ سے اندرونی طور پر اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے والے دشمن کے مقابلے میں یہ دشمن زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے دشمن یعنی بیرونی اور اندرونی دشمن کسی بھی نظام، تنظیم اور مظہر کے مقابلے میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اسلام نے ان دونوں قسم کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے جہاد کو ان کا علاج قرار دیا ہے، جو صرف بیرونی دشمن کے لیے نہیں بلکہ ارشاد الہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں کہ اے رسول کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ منافق ہمیشہ کسی نظام کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا ان سب سے جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد ہمیشہ اس شخص سے کیا جاتا ہے جو نظام پر یقین نہ رکھے اور اسے دشمن سمجھنے کی وجہ سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی طرح اندرونی انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار قیمتی اخلاقی تعلیمات موجود ہیں جو دنیا کی حقیقت سے انسان کو آگاہ اور خبردار کرتی ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 20۔ یاد رکھو کہ زندگی دنیا صرف ایک کھیل تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے، یعنی اگرچہ یہ دنیاوی مال و دولت، یہ آرائش، یہ دنیاوی لذتیں ہمارے لیے ضروری ہیں کیونکہ ان سے استفادہ کرنا ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی انہی سے وابستہ ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمیں چاہیے کہ انہیں اپنے لیے حاصل کریں، لیکن یاد رکھیں
کہ صرف انہی کو ہدف قرار دیتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ان ضروریات کے پیچھے چلے جانا اور اپنے اصلی ہدف کو بھول جانا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ امیر المومنین جو میدان جنگ کے شیر تھے، جب گفتگو کرتے ہیں تو انسان یہ توقع کرتا تھا کہ آپ کی آدھی سے زیادہ گفتگو جہاد، جنگجوئی سے متعلق ہوگی، لیکن جب ہم ان کے معقول روایات، نہج البلاغہ کے خطبات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زیادہ تر گفتگو نصیحتوں، زہد و تقوی، اخلاقیات، دنیا کی نفی، اس کی تحقیر، اعلیٰ انسانی اقدار اور معنویت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بارے میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات میں یہ دونوں پہلو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں نفس اور دشمن دونوں کے خلاف جہاد بہترین اور اعلیٰ درجے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ عاشورہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ حادثہ پیش آئے گا اور پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال اور نمونہ بن جائے گا، اور یہ نمونہ سب کے لیے طریقہ عمل کو بیان کرے گا، جیسے مختلف ممالک میں مختلف شعبوں میں فاتح قرار پانے والے افراد اس شعبے میں دوسرے افراد کی ترغیب کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ ذہنوں کو حقیقت سے قریب لانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، جبکہ عاشورے کا واقعہ ان دونوں محاذوں پر لڑی جانے والی عظیم ترین جنگ سے عبارت ہے۔ پہلا محاذ بیرونی دشمن سے جنگ کا محاذ ہے، جو اس زمانے کے باطل نظام خلافت اور نظام سلطنت سے چمٹے ہوئے دنیا طلب لوگوں سے لڑی گئی۔ وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے انسانوں کی نجات کے لیے لائے ہوئے بہترین نظام کو چھوڑ کر آپ کے بتائے ہوئے راستے کے بالکل مخالف سمت پر چلنا شروع ہو گئے۔ دوسرا محاذ یعنی اندرونی طور پر لڑی گئی جنگ، کیونکہ اس دور کے معاشرے کی عمومی صورتحال یہ تھی کہ پورا معاشرہ نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اس اندرونی فساد کی جانب چل پڑا تھا۔ دوسرا نقطہ میری نظر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسلامی نظام حکومت کی تشکیل کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ اوائل اسلام کی سختیوں اور مشکلات کا زمانہ گزر چکا تھا۔ فتوحات کے نتیجے میں خوب مال غنیمت حاصل بھی ہو گیا تھا۔ اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع تر ہو چکا تھا۔ بیرونی دشمنوں کی جگہ جگہ سرکوبی کر دی گئی تھی۔ بے شمار غنائم لوگوں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ بعض لوگ مالدار تو کچھ لوگوں کا شمار اشراف میں ہونے لگا، یعنی ابھی اسلام نے اشرافیت کا خاتمہ کیا ہی تھا کہ ادھر دنیائے اسلام میں ایک جدید اشرافی طبقے نے جنم لے لیا۔ بہت سے عناصر نے خود اسلام اور مختلف اسلامی انادین جیسے فلاں صحابی کا بیٹا، پیغمبر اکرم کے فلاں رشتہ دار کا بیٹا، اس کی بنیاد پر ناشائستہ اور غیر مناسب کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا تھا، جن میں سے بعض افراد کے نام تاریخ میں آج بھی محفوظ ہیں۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے حق مہر کو مہر السن، جیسے پیغمبر اسلام، امیر المومنین اور صدر اول کے مسلمانوں نے 480 درہم معین کیا تھا، اس کے بجائے 10 لاکھ دینار، 10 لاکھ مثقال خالص سونا قرار دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابیوں کے بیٹے، مثلا مصعب ابن زبیر جیسے لوگ تھے۔ اس قسم کے حالات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ایک عشرے سے بھی کم عرصے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسلام کے سابقہ دار، چاہے وہ آپ کے ابتدائی ساتھی ہوں یا جنگجو میں شریک ساتھی، وہ اپنے لیے خاص حق کے قائل ہو گئے تھے۔ ان براعات میں سے ایک بیت المال سے زیادہ مال وصول کرنا تھا۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ ان کو دوسروں کے برابر سمجھنا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ لوگ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کج روی کی پہلی اینٹ تھی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے انحرافات میں آہستہ آہستہ تیزی آنا شروع ہوئی اور یہیں سے انحرافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور خلیفہ سوم کے دور حکومت کے وسط تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان کے دور حکومت میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پیغمبر اسلام کے بعض نمایاں صحابہ کرام کا شمار اپنے زمانے کے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے نام بھی مشہور ہیں، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص،
وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کے اگر جنگ بدر، جنگ صفین اور جنگ احد کے کارنامے لکھے جائیں تو ایک اچھی خاصی کتاب بن جائے۔ اب ان کا شمار عالم اسلام کے بڑے سرماداروں میں ہونے لگا۔ ان میں سے ایک کا جب انتقال ہوا اور اس کی جائیداد میں سے سونے کو اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے سونے کو اینٹوں میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے بعد ان اینٹوں کو کوئلے کی طرح کلہاڑیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑا گیا، جبکہ اصولاً سونے کو سنگ مسقال یعنی سونا کاٹنے کا ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے کاٹا جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ان کے پاس کتنا سونا ہوگا جسے کلہاڑیوں کے ذریعے کاٹا گیا ہو۔ یہ وہ حقائق ہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ایسی باتیں نہیں کہ جن کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ باتیں تو شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، بلکہ یہ وہ حقائق ہے جنہیں محفوظ کرنے کی سب نے کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتنے درہموں دینار چھوڑے ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جب ہم کسی نظام کے اندرونی خرابی کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد جنم لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ اخلاقی بیماریوں جیسے مادہ پرستی، شہوت پرستی جیسی مہلک بیماریوں کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کیا کوئی ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے جو شجاعت، بہادری اور جرأت کے ساتھ یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف آواز بلند کر سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کسی نے یزید کی ظالم اور جابر حکومت کے خلاف آواز حق بلند کرنے کا سوچا بھی تھا؟ ایسے حالات میں امام حسین نے قیام فرمایا اور اپنے ظاہری دشمن سے بھی جنگ کی اور عام مسلمانوں کو تباہی اور انحراف کی طرف لے جانے والی اندرونی برائیوں، عیاشیوں اور راحت طلبی سے بھی جنگ کی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ قیام امام حسین کے اہداف۔ اگر واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے چند مہینوں پر مشتمل سفر میں اس دن سے لے کر کے جب امام نے مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مکے سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا میں جام شہادت نوش کی، انسان 100 سے زیادہ درس عبرت کے شمار کر سکتا ہے۔ میں ہزاروں درس عبرت کہنا نہیں چاہتا، البتہ کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں درس حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ امام عالی مقام کا ہر ایک اشارہ ایک درس ہو۔ لیکن یہ جو ہم نے عرض کیا ہے کہ 100 سے زیادہ درس عبرت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کی ان تمام اقدامات کو نہایت سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں تو ایسے 100 عناوین اور ابواب اخذ کر سکتے ہیں جن میں سے ہر ایک باب ایک ملت، ایک پوری قوم اور ملک کی تعلیم اور تربیت اور معاشرتی اصلاح اور قرب خدا کے لیے ایک مکمل درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی کی شخصیت اور کردار دنیا کے تمام مقدس اور پاکیزہ افراد کے درمیان خورشید کی مانند روشن اور درخشاں ہیں۔ آپ انبیاء، اولیاء، ائمہ، شہداء اور صالحین کو دیکھ لیجئے، اگر یہ چاند اور ستاروں کی مانند چمکتے ہیں تو امام عالی مقام کی شخصیت سورج کی مانند تابناک ہے، لیکن جن 100 دروس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ ایک طرف۔ میں یہاں اس واقعے کے اصلی درس کو آپ قارئین کرام کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ باقی تمام دروس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے جبکہ اس اصلی درس کو مرکزیت حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے قیام کیوں فرمایا تھا، یہ اصلی درس ہے۔ امام حسین سے کہا گیا تھا کہ آپ کی شخصیت مدینے اور مکے میں قابل احترام ہے، یمن میں بھی آپ کے شیعہ موجود ہیں، لہٰذا کسی کونے میں تشریف لے جائیں جہاں آپ کو یزید سے کوئی سروکار نہ ہو اور نہ ہی یزید کو آپ سے کوئی واسطہ ہو۔ آپ کے اتنے سارے چاہنے والے شیعہ ہیں، جائیے ان کے درمیان عزت و احترام کے ساتھ زندگی بسر کیجیے۔ آپ قیام کیوں کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے، یہ ہے وہ اصلی اور بنیادی سوال اور یہی اس واقعے کا اصلی درس بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج تک کسی نے بھی ان مطالب کو بیان نہیں کیا، کیوں نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت ہی محنت سے کام لیا گیا ہے اور باتیں بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم یہاں جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں یہ خود ہماری نظر میں اس واقعے کا ایک بالکل ہی نیا پہلو
اور ایک نئی تحقیق ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین یزید کی فاسد حکومت ختم کر کے خود ایک حکومت تشکیل دینا چاہتے تھے اور یہی امام حسین کے قیام کا مقصد تھا۔ یہ بات کسی حد تک تو صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر اس نظریے کا مقصد یہ ہے کہ امام نے تشکیل حکومت کے لیے قیام کیا تھا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتے تو یہ کہہ کر انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، لہٰذا تحریک کو ختم کر دیتے۔ جی ہاں، جو شخص حکومت کی تشکیل کے لیے تحریک چلاتا ہے وہ اس حد تک کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، لیکن جب اسے اس کام کے نہ ہونے کا یقین ہوتا ہے یا وہ عقلی طور پر مقصد تک جانے والی راہوں کو مسدود پاتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوٹ آئے۔ اگر مقصد حکومت کے تشکیل ہو تو پھر انسان اس حد تک آگے جاتا ہے جہاں تک ممکن ہو اور خیال سے آگے بڑھنے کا امکان ختم ہو جائے تو پھر اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بنابراین کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیام امام حسین کا مقصد اور ہدف صرف اور صرف حضرت علی کی مانند ایک علوی حکومت کی تشکیل تھی تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ امام علی مقام کی پوری تحریک اس نظریے کی تائید نہیں کرتی۔ اس نظریے کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ امام حسین کو حکومت سے کیا کرنا تھا۔ امام تو جانتے تھے کہ آپ حکومت نہیں بنا سکیں گے، بلکہ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے تاکہ قتل ہو کر شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکیں۔ ایک زمانے میں یہ نظریہ بھی لوگوں میں بڑا مقبول ہوا تھا۔ بہت سے شعراء اس نظریے کو اپنے خوبصورت اشعار کے قالب میں ڈھال کر بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بعض بڑے علماؤں نے بھی اس نظریے کو بیان فرمایا ہے، یعنی امام حسین کے قیام کا مقصد صرف اور صرف شہید ہونا تھا۔ لیکن حقیقت میں یہ کوئی نئی بات یا نیا نظریہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اس نظریے کے مطابق گویا امام نے یہ کہا کہ چلو ہم اگر زندہ رہ کر کچھ کر نہیں سکتے تو شہید ہو کر ہی کچھ کیے دیتے ہیں، یعنی اسلام اس نظریے کی تائید نہیں کرتا کہ بغیر کسی مقصد کے اپنی جان دے دو، جیسا کہ ہمیں توابین کی تحریک میں نظر آتا ہے کہ ان کا مقصد تھا مارو یا مر جاؤ، گو کہ وہ انتقام خون حسین کے لیے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مگر ان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی، لہٰذا اس طرح سے جان دے دینا اسلامی نقطۂ نگاہ سے درست نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے لیے جان دینا ارزش رکھتا ہے۔ خون حسین کے انتقام میں خود مر جانا اہم نہیں، بلکہ ایسے اسباب فراہم کرنا کہ زیادہ سے زیادہ سود مند نتیجہ ہاتھ آئے، اس کے بعد اس راہ میں اگر جان چلی بھی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب ہماری بنیادی تعلیمات میں ہمیں اس نظریے کی تائید میں کوئی بھی سند نہیں ملتی کہ جاؤ اور بغیر کسی وجہ سے شہید ہو جاؤ۔ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ شریعت مقدسہ، قرآن، روایات میں ہمیں جس شہادت کا تذکرہ ملتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان ایک ایسے مقصد و ہدف کی راہ میں جد و جہد کرے، وہ واجب یا مستحب ہو، اگر اس راہ میں وہ قتل ہو جائے تو یہی صحیح شہادت ہے، لیکن اگر انسان صرف اس لیے قیام کرے تاکہ شہید ہو جائے، شاعرانہ تعبیر کے مطابق اس لیے قدم بڑھائے تاکہ اس کے خون کا سیلاب ظالم کو بہا کر لے جائے، انہیں زمین بوس کر دے، تو یہ تمام چیزیں واقعہ کربلا کے اس عظیم حادثے سے کسی بھی طرح میل نہیں کھاتی، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ امام حسین کی شہادت نے یہ کام کر دکھایا، لیکن آپ کے قیام کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس عظیم کام کے ثانوی نتائج تھے جو خواہ حاصل ہونے ہی تھے۔ مختصر یہ کہ نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام حسین نے تشکیل حکومت کے لیے قیام کیا اور آپ کا مقصد ایک حکومت بنانا تھا، اور نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے شہید ہونے کے لیے قیام کیا تھا، بلکہ آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ میری نظروں میں مذکورہ دونوں نظریوں کے ماننے والوں نے ہدف اور نتیجے کو آپس میں ملا دیا ہے، ان میں سے کوئی بھی امام کا ہدف نہیں تھا، بلکہ آپ کا ہدف ان سے الگ اور عظیم تھا۔ البتہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک تحریک کی ضرورت تھی جس کا نتیجہ ان دونوں میں سے کسی ایک صورت میں نکلنا لازمی تھا، یعنی یا حکومت یا پھر شہادت۔
البتہ امام حسین علیہ السلام ان دونوں نتائج کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے تشکیل حکومت اور شہادت دونوں کے لیے تیاری کر رکھی تھی، لہٰذا کوئی بھی نتیجہ نکلتا آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر دونوں میں سے کسی بھی ایک نتیجے کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن تشکیل حکومت اور شہادت میں سے کوئی بھی آپ کا ہدف اور مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد کچھ اور تھا۔ تو پھر امام عالی مقام کا ہدف کیا تھا؟ پہلے ہم اس ہدف کو مختصر ایک ہی جملے میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مختصر سی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم امام حسین کے قیام کا ہدف اور مقصد بیان کرنا چاہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا ہدف دینی واجبات میں سے ایک ایسے عظیم ترین واجب کو انجام دینا تھا جس کو امام حسین سے پہلے کسی نے بھی انجام نہیں دیا، یہاں تک کہ خود رسول اکرم اور امیر المومنین امام علی اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی انجام نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ایسا واجب تھا جو کہ اسلام کے عملی فکری نظام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ وہ ایسا واجب تھا کہ بنیادی اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود امام حسین کے دور حیات تک اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر کیوں عمل نہیں ہوا؟ امام حسین کو اس واجب پر عمل کرنا تھا تاکہ تاریخ میں سب کے لیے درس بن جائے کہ جس طرح پیغمبر نے اسلامی حکومت تشکیل دے کر پوری تاریخ کے لیے ایک درس چھوڑا ہے، آپ نے صرف احکام بیان نہیں کیے تھے بلکہ عملی طور پر ایک حکومت تشکیل دی تھی۔ یا اللہ کے رسول نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ رویہ بھی تا ابد پوری تاریخ اسلام اور تاریخ بشریت کے لیے ایک درس بن گیا۔ اسی طرح اس واجب کو امام حسین کے ذریعے انجام پانا تھا تاکہ پوری تاریخ کے مسلمانوں کے لیے ایک عملی درس بن سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے امام حسین کو ہی کیوں منتخب کیا؟ چونکہ اس واجب کو عملی جامہ پہنانے کا جو راستہ تھا وہ امام حسین کے دور میں ہموار ہوا تھا۔ اگر یہ راستہ امام حسین کے دور میں بھی ہموار نہ ہوتا، مثلا امام علی نقی کے دور میں راستہ ہموار ہوتا، تو پھر امام علی نقی اس کام کو انجام دیتے اور تاریخ اسلام میں اس عظیم واقعے اور ذبح عظیم کا وہی محور پاتے۔ اسی طرح اگر یہ راستہ امام حسن مجتبیٰ یا امام جعفر صادق کے دور میں ہموار ہوتا تو یہ ہستیاں بھی اسی طرح عمل کرتی۔ امام حسین سے پہلے ایسے حالات پیش نہیں آئے اور نہ امام حسین کے بعد سے لے کر زمانہ غیبت تک تمام ائمہ معصومین کے دور میں کبھی بھی یہ حالات پیش آئے۔ پس ہدف اس واجب کو انجام دینے سے عبارت ہے۔ اب میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ یہ واجب کیا ہے۔ اس وقت اس واجب کی ادائیگی سے خود بخود ان دو میں سے ایک نتیجہ نکل سکتا ہے، یا تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ امام حسین کو حکومت مل جائے گی، تو اہلاً و سہلاً، امام پہلے ہی اس بات کے لیے تیار تھے۔ اگر امام حسین کو حکومت مل جاتی تو آپ پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ اپنے ہی ہاتھوں میں اس کو لیتے اور پورے معاشرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی مانند چلاتے۔ اگر اس واجب پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ شہادت کی شکل میں جاتا ہے تب بھی امام حسین اس کے لیے بھی پہلے سے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس طرح خلق فرمایا کہ اس امر عظیم کے لیے پیش آنے والی اس خاص قسم کی شہادت کے بار سنگین کو اٹھا سکیں، اور ان ہستیوں نے ان تمام مصائب اور مشکلات کو برداشت بھی کیا۔ البتہ کربلا میں مصائب کا پہلو اس واقعے کا ایک دوسرا بڑا عظیم رخ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو اسلامی احکامات کا ایک مجموعہ لے کر آتا ہے۔ ان میں بعض احکامات انفرادی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنی اصلاح کرے، بعض اجتماعی ہوتے ہیں تاکہ دنیائے بشر کی آباد کاری کی جائے، انسانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کی جائے، اسلامی معاشرے کو ایک صحیح نظام کے ذریعے قائم رکھیں۔ یہ انفرادی اور اجتماعی احکامات ایک مجموعے کی شکل میں ہوتے ہیں جنہیں اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ اسلام قلب مقدس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، انفاق،
حج، گھر کے اندر کے احکامات، انفرادی رابطے، تعلقات، جہاد فی سبیل اللہ، تشکیل حکومت، اسلامی اقتصاد، حکمران اور عوام کا رابطہ اور حکومت کے حوالے سے عوام کی ذمہ داریاں وغیرہ، ان تمام احکامات کو ایک مجموعی شکل میں انسانیت کے سامنے پیش کیا اور سب لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ اے لوگوں، کوئی ایسی شے باقی نہیں رہی جو تمہیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرے مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا ہو۔ پیغمبر نے تمام چیزوں کو جو کسی انسان یا ایک انسانی معاشرے کو سعادت اور خوشبختی تک پہنچا سکتی ہے نہ صرف بیان کیا بلکہ ان پر بذات خود عمل بھی کیا اور اپنے معاشرے میں نافذ بھی کیا۔ اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرہ تشکیل پا گیا، اسلامی اقتصادات کو نافذ کر دیا گیا، اسلامی نظام جہاد قائم ہو چکا اور زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرے میں رائج ہو گئی اور روئے زمین پر ایک حقیقی اسلامی ملک، اسلامی نظام حکومت نے جنم لیا۔ اب اس اسلامی نظام کو چلانے والے انجینئر اور اس ریل گاڑی کو اس کی پٹری پر چلانے والے خود رسول اکرم ہوں گے یا وہ ہوگا جو ان کی جگہ پر بیٹھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ واضح اور روشن ہے، لہٰذا اگر اسلامی معاشرہ اسی راستے پر اسی سمت کی طرف رواں دواں ہوں تو اس وقت اس معاشرے سے تعلق رکھنے والے تمام انسان اپنے کمال تک پہنچ جائیں گے، وہ نیک اور فرشتہ صفت بن جائیں گے، معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشرے کو برائیوں، فساد، اختلافات، فقر و افلاس، جہالت کے منحوس اور مکروہ سائے سے نجات مل جائے گی، انسان اپنی کامل خوشبختی کو پالے گا اور خدا کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ رسول کے ذریعے اسلام کو ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت سے لایا گیا اور وہ اس زمانے کے معاشرے میں نافذ ہوا، لیکن کہاں؟ ایک شہر میں جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکہ اور دیگر چند شہروں میں اسلامی نظام نے وسعت پائی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کاروان کو کہ جسے خود رسول اللہ نے ایک معین راستے پر گامزن کر رکھا ہے، اگر کوئی ہاتھ آگے بڑھنے سے روکے یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس وقت لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس طرح اگر اسلامی معاشرہ منحرف ہو جائے اور یہ انحراف اس حد تک بڑھ جائے کہ پوری اسلام اور اسلامی تعلیمات کو لپیٹ میں لینے کا خوف ہو تو اس صورت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ انحراف کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک انحراف یہ ہے کہ لوگ خراب ہو جائیں، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے منحرف ہونے سے اسلامی تعلیمات ختم نہیں ہوتی۔ ایک دوسری قسم کا انحراف یہ ہے کہ لوگوں کے منحرف ہونے کے ساتھ حکومت ہی خراب ہو جائے اور علماء، دین اور خطبہ انحراف کا شکار ہو جائیں۔ ایسی صورت میں ان منحرف لوگوں سے صحیح اور سالم دین کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ ایسے لوگ قرآن مجید، اسلامی تعلیمات میں تحریف کرتے ہوئے اچھے کو برا اور برے کو اچھا، منکر کو معروف اور معروف کو منکر بنا کر پیش کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے 180 درجہ الٹا پیش کرتے ہیں۔ اگر اسلامی معاشرہ، اسلامی نظام اس مشکل سے دوچار ہو جائے تو یہاں ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر نے اس سلسلے میں ذمہ داری کو بیان کر دیا اور قرآن نے بھی یہ فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ اس سلسلے میں آیات اور روایات بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر امام حسین کی زبانی ایک روایت بیان کرنا چاہتے ہیں جسے آپ نے پیغمبر اکرم کی زبانی نقل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس حکم پر عمل کر سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ یہ حکم الہی اس وقت قابل عمل ہے جب معاشرہ منحرف ہو چکا ہو۔ اگر معاشرہ منحرف ہو جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس بارے میں اللہ نے ایک خاص حکم بھی جاری کیا۔ ایسے معاشروں کے لیے کہا کہ اگر معاشرتی انحراف اور خرابی اس حد تک بڑھ جائے کہ یہ اصل اسلام اور تعلیمات سے انحراف کا سبب بنے تو اس صورت میں اللہ نے حکم جاری کیا ہے، پس اللہ نے انسانوں کو کسی بھی مسئلے میں بغیر حکم کے نہیں چھوڑا۔
پیغمبر نے خود اس حکم خدا کو بیان فرمایا، یعنی قرآن اور حدیث نے اس حکم کو بیان کیا، لیکن آپ خود اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس حکم پر تب عمل کیا جا سکتا ہے جب معاشرہ منحرف ہو جائے۔ رسول کے عہد رسالت، امیر المومنین کے عہد ولایت و امامت میں مسلمان معاشرہ اتنا منحرف نہیں ہوا تھا کہ اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت آتی۔ اسی طرح امام حسن کے دور میں بھی جب ظاہری حکومت معاویہ کے ہاتھ میں تھی اور اس اجتماعی انحراف کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھی جہاں پورے اسلام کی نابودی کا خطرہ درپیش ہوتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک خاص زمانے میں ایسی کوئی صورتحال پیش آئی ہو، لیکن اس وقت حکم الہی پر عمل کرنے کی فرصت نہ ملی ہو یا موقع مناسب نہ ہو۔ یہ حکم الہی جو اسلامی احکامات کی ایک جز ہے اور اس کی اہمیت خود حکومت سے کسی بھی طرح کم نہیں، اس لیے کہ حکومت کا مطلب ہے معاشرے کا بہترین نظام۔ اگر معاشرہ بتدریج اپنی راہ سے نکل کر خرابی کا شکار ہو جائے تو حکم خدا تبدیل ہو جائے اور ہمارے پاس اس خراب حالت کو بدلنے کے لیے کوئی حکم اور منصوبہ موجود نہ ہو تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ بس معلوم ہوا کہ منحرف معاشرے کو اس کی اصلی راہ پر دوبارہ گامزن کرنے کے حکم کی اہمیت خود حکومت اور اس کی اہمیت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس حکم کی اہمیت کفار سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اس حکم کی اہمیت اسلامی معاشرے میں ایک معمولی قسم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی زیادہ ہے، حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید منحرف معاشرے کو اس کے راستے پر لوٹانے کا حکم اللہ کی طرف سے عظیم فرائض اور واجبات اور حد سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ حکم فنا یا ختم ہونے کے قریب پہنچے ہوئے اسلام کو زندہ کرنے کا ضامن ہے۔ اچھا، تو پھر کون ہے جو اس اہم ترین حکم پر عمل کرے؟ اس عظیم حکم پر نبی کا کوئی ایسا جانشین ہی عمل کر سکتا ہے جو ایسے زمانے میں موجود ہو جب معاشرہ انحراف کا شکار ہو گیا ہے۔ البتہ اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے حکم پر عمل درآمد کے لیے حالات بھی سازگار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے عمل کو واجب نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لہٰذا اگر حالات ناسازگار ہوں، یہ جانشین نبی کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، اس کے عمل اور جدوجہد کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا عمل درآمد کے لیے حالات کو مناسب اور موزوں ہونا چاہیے۔ حالات کے سازگار ہونے کے معنی کچھ اور ہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں چونکہ اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں خطرات موجود ہیں لہٰذا حالات سازگار نہیں ہیں۔ حالات کے سازگار ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ حالات اور شرائط کو مناسب ہونا چاہیے، یعنی انسان یہ جانے کہ اگر اس نے کام کو انجام دیا تو اس کے خاطر خواہ نتیجہ ظاہر ہوگا، یعنی لوگوں تک پیغام بھی پہنچے گا، عوام اس کے نتیجے میں حقیقت کو سمجھے گی اور لا علمی کے بحران سے نکل آئے گی۔ یہ وہ عظیم ذمہ داری ہے جسے کسی نہ کسی کو انجام دینا ضروری تھا۔ اب چونکہ امام حسین کے زمانے میں یہ انحراف پیدا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ حکم الہی پر عمل درآمد کے لیے راستہ بھی ہموار تھا، لہٰذا امام حسین کا قیام کرنا ضروری تھا، کیونکہ انحرافات پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ ان کا بیج بہت پہلے بویا گیا تھا، مگر امام کے دور میں یہ حالات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اب خاموش بیٹھنا گویا امامت کی اصل ذمہ داری سے نظریں پھیرنے کے مترادف تھا۔ معاویہ کے بعد ایک ایسا شخص صاحب اقتدار ہو چکا تھا جو اسلام کے ظاہری احکام کی ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتا۔ وہ خلیفہ کہلانے کے ساتھ ساتھ شراب پیتا، جنسی گناہ، دیگر برائیاں، قبیح ترین اعمال کا علل اعلان ارتکاب اس کی عادت تھی اور قرآن کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، قرآنی احکامات، دینی تعلیمات کے خلاف اشعار کہتا تھا، کھلم کھلا اسلامی احکام کی مخالفت کرتا تھا۔ چونکہ اس کا نام مسلمانوں کا خلیفہ پڑ گیا تھا، اسی لیے وہ اسلام کے نام کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہ تو اسلام کا پیروکار تھا، نہ ہی اسے اسلام سے کوئی دلچسپی تھی،
نہ ہی اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا، بلکہ وہ اپنے عمل میں ایسے گندے نالے کی مانند تھا جس میں مسلسل گندا اور بدبودار پانی بہتا ہے، پورے ماحول کو بدبودار کر دیتا ہے، اور وہ بھی اپنے گندے اور بدبودار اعمال کے ذریعے پورے اسلامی معاشرے کی فضا کو آلودہ اور بدبودار کر رہا تھا۔ ایک برے اور فاسد حاکم کی مثال ایسی ہے، کیونکہ حاکم معاشرے میں سب سے اونچے منصب پر فائز ہوتا ہے، لہٰذا جو کام بھی اس سے سرزد ہوتا ہے وہ تنہا اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ عوام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اونچے مقام پر گندا نالا ہو تو اس سے رسنے والا مواد نیچے کے علاقوں کو بھی اپنی گندگی اور غلاظت کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ عام افراد کے برخلاف، کیونکہ ان کے اعمال اس خاصیت کے نہیں ہوتے، ان کا عمل انہی تک محدود ہوتا ہے، لیکن جس کا بلند مرتبہ ہو، معاشرے میں بڑے درجے کا مالک ہو، تو اس کی برائیوں کا نقصان بھی اسی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ عام افراد کی برائیاں صرف انہیں یا ان کے ارد گرد موجود چند لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اگر کوئی بڑا آدمی کسی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کے برے اثرات اطراف میں پھیل کر پورے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر معاشرے میں کسی اعلیٰ منصب پر فائز شخص نیک ہوتا ہے تو اس کے نیک اعمال کے اثرات اور خوشبو بھی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے کر ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ معاویہ کے بعد یزید جیسے شخص کا مسلمانوں کا خلیفہ بن جانا اور اپنے آپ کو جانشین پیغمبر کہلوانے سے بڑھ کر بھی کوئی انحراف ہو سکتا ہے؟ اب یعنی معاویہ کی موت اور یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس حکم الہی پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی راستے ہموار ہیں۔ راستہ ہموار ہے یعنی کیا مطلب؟ کیا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں، خطرات تو موجود ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اقتدار پر قابض شخص اپنے مقابلے میں آنے والوں کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو؟ یہ تو ایک قسم کی جنگ ہے، کیونکہ آپ اسے تختے اقتدار سے نیچے اتارنا چاہتے ہیں تو کیا وہ بیٹھ کر تماشا دیکھے گا؟ ظاہر ہے وہ بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا، تو بس پھر خطرہ تو موجود ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ راستہ ہموار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا ماحول اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام حسین کی آواز اس زمانے میں اور پوری تاریخ کے انسانوں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اگر امام حسین معاویہ کے دور میں قیام فرماتے تو آپ کا پیغام دفن ہو چکا ہوتا، کیونکہ معاویہ کے دور حکومت میں حالات اور سیاست ہی کچھ اس طرح کی تھی کہ لوگ حق بات سن ہی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا امام علی مقام نے معاویہ کے دور میں 10 سال تک منصب امامت پر فائز رہنے کے باوجود کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی اس دور میں کوئی ایسا عمل انجام دیا اور نہ ہی کوئی اقدام یا قیام کیا، کیونکہ اس دور میں راستہ ہموار نہیں تھا۔ امام حسین سے پہلے امام حسن وقت کے امام تھے تو آپ نے بھی قیام نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے دور میں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ نہ یہ کہ امام حسن اس کام کے لائق نہیں تھے، بلکہ امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح امام حسین، امام زین العابدین، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور دیگر ائمہ طاہرین کی سیرت اور کردار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام علی مقام نے یہ عظیم الشان قربانی دے کر تمام ائمہ اطہار کہ جنہوں نے یہ عمل انجام نہیں دیا سبقت حاصل کی ہے، لیکن منصب امامت کے لحاظ سے تمام ائمہ طاہرین برابر ہیں۔ امام حسین کو ان انحرافات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پس انہیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا بھی ہوگا، کیونکہ موقع بھی مناسب ہے، لہٰذا آپ کسی عذر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن حنفیہ، عبداللہ ابن عباس وغیرہ یہ کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ دین شناس، عارف، عالم اور فہم و ادراک رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ امام سے کہتے تھے کہ مولا خطرہ ہے، آپ نہ جائیے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب ذمہ داریوں کی انجام دہی میں خطرات موجود ہوں تو ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں میں اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی تھی کہ یہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جو خطرات کی موجودگی سے ساقط ہو جائے، کیونکہ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ہمیشہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان بظاہر اس قسم کی ایک بڑی، مقتدر اور انتہائی مضبوط حکومت کے خلاف کام کرے اور اسے کسی بھی قسم کے خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ہمیشہ خطرات موجود ہوتے ہیں۔ امام حسین کے زمانے میں جو کام انجام پایا اس کی ایک چھوٹی سی جھلک امام خمینی کے دور میں سامنے آئی۔ فرق یہ ہے کہ امام حسین کے قیام کا نتیجہ شہادت کی صورت میں سامنے آیا، جبکہ امام خمینی کے قیام کا نتیجہ حکومت کی صورت میں سامنے آیا۔ امام حسین اور امام خمینی کا ہدف اور مقصد ایک ہی تھا۔ یہی مطلب امام حسین کی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ مذہب شیعہ کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ حسینی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ امام حسین کی تعلیمات کا تعلق اسلام کی مضبوط بنیادوں سے ہے۔ پس ہدف اور مقصد یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے کو اس کے صحیح راستے کی طرف لوٹانا چاہیے، مگر کب؟ اس وقت جب اسلام کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے۔ بعض لوگوں کی جہالت، ظلم و استبداد اور خیانت نے مسلمانوں میں انحراف پیدا کر دیا ہو اور اس انحراف نے قیام کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کر دیا ہو۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف زمانے آتے رہتے ہیں، کبھی شرائط پوری ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں شرائط پوری تھیں اور اسی طرح ہمارے زمانے بھی، لہٰذا امام خمینی نے بھی وہی کام کیا کیونکہ ہدف ایک تھا۔ البتہ جب انسان اس مقصد کے حصول کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک ظالم جابر حکومت کے خلاف قیام کرے، اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام کو اس کے صحیح راستے پر گامزن کر دے، تو اس قیام کے دوران کبھی اسے حکومت مل جاتی ہے، کبھی حکومت نہیں ملتی اور درجہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں ذمہ داری کی ادائیگی واجب نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ واجب ہے، اگرچہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جائے۔ کیا اس صورت میں جب وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے شہادت پر فائز ہو جائے تو اس قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ فائدہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس قیام اور تحریک کے دوران وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جائے یا اسے حکومت مل جائے، فرق صرف یہ ہے کہ دونوں کے فائدے الگ ہیں۔ لہٰذا ہر حال میں قیام کرنا اور تحریک چلانا ضروری ہے۔ یہی وہ کام تھا جسے امام حسین نے انجام دیا، اور آپ ہی وہ شخصیت تھے کہ جس نے پہلی بار قدم اٹھایا، اور آپ سے پہلے کسی نے بھی یہ کام انجام نہیں دیا، کیونکہ رسالت مآب امیر المومنین کے دور میں ایسا انحراف موجود نہیں آیا تھا۔ اگر بعض موارد میں انحراف تھے تو بھی ان کے خلاف قیام کی شرائط پوری نہیں تھیں اور نہ ہی حالات مناسب تھے، لیکن امام حسین کے دور میں دونوں چیزیں یعنی انحرافات اور شرائط موجود تھیں۔ تحریک حسینی کی اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ پس بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ اس عظیم واجب کو کہ جو اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کی اثر نو تعمیر یا اسلامی معاشرے میں جنم لینے والے انحرافات اور مقابلہ کرنے سے عبارت ہے، انجام دے سکیں، اور یہ کام قیام اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے ممکن تھا، بلکہ یہ خود ہی امر بالمعروف۔ البتہ اس کام کا نتیجہ کبھی حکومت کی صورت میں نکلتا ہے، اور امام حسین اس کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھے۔ ہم کس دلیل کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ان باتوں کو ہم نے خود امام کے فرامین سے اخذ کیا ہے۔ ہم نے امام کے فرامین میں چند ایک جملوں کا انتخاب کیا، کیونکہ اس سلسلے میں امام کے فرامین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مدینے میں اس رات جب مدینے کے حاکم ولید نے آپ کو بلایا اور کہا کہ معاویہ مر گیا ہے، لہٰذا آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہوگی، تو امام نے جواب میں فرمایا، صبح تک صبر کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھو کہ ہم میں سے بیعت اور خلافت کا حقدار کون ہے۔ دوسرے دن جب راستے میں امام علی مقام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے آپ سے کہا کہ اے ابا عبداللہ، آپ خود کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ خلیفہ کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آئیے خلیفے کی بیعت کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، خود کو مشکلات میں نہ ڈالیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں ایک جملہ فرمایا تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ جب یزید جیسا شخص امت مسلمہ کا خلیفہ بن جائے تو اسلام کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے، یعنی جب یزید جیسا شخص حاکم بن جائے اور اسلام یزیدیت جیسے مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر تو اسلام کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہاں صرف یزید کی
ذات کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جو بھی یزید جیسا ہو، یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تک جو بھی ہوا وہ قابل برداشت تھا، لیکن اب چونکہ اصول دین اور اسلامی نظام خطرے میں ہے، یزید جیسے شخص کی حکومت سے اسلام مٹ جائے گا، اسی وجہ سے انحراف کا خطرہ بہت بڑا اور سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ خود اسلام کو خطرات لاحق تھے۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین نے مدینے سے روانگی اور اس طرح مکے سے روانگی کے وقت محمد ابن حنفیہ کے ساتھ متعدد بار گفتگو کی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وصیت مکے سے روانگی کے وقت کی ہے، چونکہ ذی الحجہ میں محمد بن حنفیہ بھی مکے میں موجود تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ امام سے گفتگو کی۔ آپ نے اپنے بھائی کو ایک وصیت بھی لکھ کر دی، جس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی نیز دیگر امور کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، دشمن کی پروپیگنڈا مشینیں انہیں دھوکہ نہ دیں کہ امام حسین بھی دوسروں کی مانند ہیں اور مختلف جگہوں پر خروج کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیں، خود نمائی، عیاشی، ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے میدان جنگ میں قدم رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ میں صرف اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے میدان میں آیا ہوں، اور میں فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ وہ واجب تھا جسے امام حسن نے بھی انجام نہیں دیا۔ یہ اصلاح خروج کے ذریعے ممکن ہے، خروج یعنی قیام، اور امام حسین نے اس وصیت نامے میں اس بات کی نشاندہی کی ہے، تقریباً واضح طور پر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ہم قیام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ قیام بھی اصلاح کی خاطر ہے، نہ اس لیے کہ حکومت اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے، نہ ہی اس لیے کہ ہم جا کر صرف شہید ہونا چاہتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں۔ البتہ یہ جو اصلاح کا کام ہے یہ کوئی چھوٹا اور معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی تحریکوں کے دوران کبھی حالات اور شرائط ایسے پیش آ جاتے ہیں، انسان حکومت تک پہنچتا ہے اور زوام اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، اور کبھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی یہ ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خود ہی شہید ہو جاتا ہے، جبکہ دونوں صورتوں میں اس کا قیام اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ میں خود نمائی، عیاشی، ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر انجام دوں، میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت کے مطابق قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ اصلاح کا ایک مصداق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام حسین نے مکے سے 2 گروہوں کے نام خطوط لکھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، جو میں نے اوپر امام حسین علیہ السلام کی قول پڑھا ہے، یہ بحار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 329 میں بیان ہو چکا ہے، کیونکہ پچھلے ادوار میں کچھ ہمارے ایسے علماء گزرے کہ جنہوں نے کہا کہ امام کا کہیں پر بھی یہ بات مینشن نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہیں، تو آپ یہاں سے اس کا حوالہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال رہبر معظم آگے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے مکے سے 2 گروہوں کے نام خطوط لکھے ہیں، ایک خط بصرہ کے قبیلوں کے سرداروں کے نام اور دوسرا خط کوفے کے قبیلوں کے سرداروں کے نام۔ بصرہ کے قبیلوں کے سرداروں کے نام خط میں آپ تحریر کرتے ہیں کہ میرا نمائندہ میرا خط لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اور میں تم لوگوں کو کتاب خدا اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بے شک سنت رسول کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے اور زمانہ جاہلیت کی بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تم میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میری پیروی کرو تو میں تم کو راہ راست کی ہدایت کروں گا، یعنی میں اپنی اس عظیم ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے اسلام، سنت رسول اور اسلامی نظام کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، بدعتوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، رسول کی سنت کا احیاء کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کوفے کے سرداروں کو بھی آپ نے خط لکھا کہ جس میں لکھا کہ امام صرف وہی ہے جو کتاب الہی کے مطابق حکومت کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے
ملک، معاشرے اور قانون کی حق کی طرف رہنمائی کرے اور خود صراط مستقیم اور راہ خدا پر گامزن رہ کر اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اسلامی معاشرے کا امام اور پیشوا ایسا شخص نہیں بن سکتا جو فاسق و فاجر، خیانت کار، فسادی اور برے اور قبیح اعمال کو انجام دیتا ہو، بلکہ اسلامی معاشرے کا حاکم، امام اور پیشوا اس کو ہونا چاہیے جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے کتاب خدا کے احکام پر عمل کرے، نہ کہ کسی بند کمرے میں 2 رکعت نماز پڑھنے والا ہو۔ اسلامی معاشرے کے حاکم کو چاہیے کہ کتاب خدا کے احکامات کو معاشرے پر لاگو کرے، عدل اور سماجی انصاف کے نظام کو نافذ کرے اور حق کو معاشرے کا قانون قرار دے۔ حق کو معاشرے کا آئین اور قانون قرار دیتے ہوئے باطل کو نکال پھینک دے۔ اس جملے کا ظاہری معنی یہ ہے کہ خدا کے راستے میں جس طرح بھی ہو اپنی حفاظت کرے اور شیطانی اور مادی جلووں اور رنگینیوں کا اسیر نہ ہو۔ پس امام کے اس خط سے بھی آپ کے مقصد اور ہدف کا پتہ چلتا ہے۔ امام حسین نے مکے سے روانگی کے بعد راستے میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے گفتگو فرمائی۔ جب آپ کا قافلہ بیضہ نامی مقام پر پہنچا تو حر ابن یزید ریاحی بھی آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمانے سے پہلے یا آرام کے بعد کھڑے ہو کر دشمن کے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی جابر اور ظالم حاکم کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال جانتا ہو، قانون خدا کو توڑنے والا ہو، سنت رسول کا مخالف اور مخلوق خدا میں گناہ و سرکشی سے حکومت کرنے والا ہو، تو پھر وہ اپنے قول و فعل سے اس کی خلافت حکمت عملی اختیار نہ کرے تو خداوند عالم اس سکوت و جمود اور خاموشی اختیار کرنے والے شخص کا ٹھکانہ اس ظالم سلطان کے ساتھ کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ دیکھے کہ معاشرے میں کوئی حاکم برسر حکومت ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے، حلال خدا کو حرام بنا رہا ہے، اس نے حکمت الہی کو پس پشت ڈال رکھا ہے، دوسرے افراد کو بھی عمل نہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے، یعنی شریعت الہی کے مطابق عمل کرنے سے روکے ہوئے ہے، لوگوں میں گناہ، علم، دشمنی کو فروغ دے رہا ہے، اس زمانے میں ظالم اور جابر حاکم کا کامل مصداق یزید تھا۔ اپنی زبان و عمل سے اس کے خلاف اقدام نہ کرے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سکوت و جمود اختیار کرنے والے اس بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ساتھ ایک ہی جگہ رکھے۔ پس پیغمبر نے پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ اگر اسلامی نظام انحراف کا شکار ہو جائے تو کیا کام کرنا چاہیے۔ امام حسین نے پیغمبر کے اس قول کو اپنی تحریک کی بنیاد قرار دیا۔ بس تو پھر ان حالات میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ اپنی زبان و عمل سے اقدام کرے۔ اگر انسان ایسے حالات کا مشاہدہ کرے تو شرائط و حالات کو دیکھ کر اقدام کرے۔ اس پر واجب ہے کہ ظالم و جابر حاکم کے عمل کے جواب میں قیام کرے۔ وہ اس قیام و اقدام میں جس قسم کے حالات سے دوچار ہو، قتل ہو جائے، زندہ رہے یا ظاہراً اسے کامیابی ملے یا نہ ملے، ان تمام حالات میں قیام ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان حالات میں قیام کرے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جسے حضرت ختمیہ مرتبت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ میں اس قیام کا باقی تمام مسلمانوں سے زیادہ سزاوار ہوں کیونکہ میں فرزند پیغمبر ہوں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کی تبدیلی یعنی اس قیام کو ایک ایک مسلمان پر واجب کیا ہے تو ظاہر ہے کہ حسین ابن علی کہ جو فرزند رسول خدا اور آپ کے علم و حکمت کے وارث بھی ہیں، اس قیام کے لیے دوسروں سے زیادہ مناسب ہیں۔ پس امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اسی لیے قیام کیا، اور وہ اپنے قیام کے علل و اسباب کو بیان فرما رہے ہیں۔ عزیب نامی مقام پر جب 4 افراد آپ سے آ ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ خدا کی قسم جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے صرف خیر و برکت ہی ہے، خواہ قتل کر دیے جائیں یا کامیاب ہو جائیں، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کامیابی ہمارے قدم چومے یا ہم قتل ہو جائیں، ذمہ داری کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہی فرمایا کہ خداوند عالم نے جس چیز کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔
ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، خواہ اس راہ میں قتل ہوں یا کامیاب۔ سرزمین کربلا میں قدم رکھنے کے بعد آپ نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی۔ ایسے وقت میں مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہے۔ بس امام نے ایک ایسے واجب کو ادا کرنے کے لیے قیام فرمایا جو ہر زمانے میں، ہر تاریخ میں تمام مسلمانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ واجب عبارت ہے اس بات سے کہ مسلمان جب اس بات کا مشاہدہ کریں کہ اسلامی معاشرے کا نظام بنیادی خرابی کا شکار ہو گیا ہے، اس سے تمام اسلامی احکامات کو خطرہ لاحق ہے، تو ایسے حالات میں ہر مسلمان پر قیام کرنا واجب ہے۔ یہ قیام مناسب حالات اور شرائط میں واجب ہوتا ہے، یعنی قیام کرنے والا یہ جانتا ہو کہ قیام اثر بخش ہوگا۔ اس کے علاوہ قیام کرنے والے کے زندہ رہنا، قتل نہ ہونا، مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا یہ شرائط میں نہیں ہے۔ لہٰذا امام نے قیام کیا، عملی طور پر اس واجب کو انجام دیا تاکہ رہتی دنیا کے لیے ایک درس ہو۔ امام نے ایک ایسا کام کر دکھایا کہ جس سے لوگوں کی ضمیر جاگ جائے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ امام کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے کئی اسلامی تحریکیں وجود میں آئیں، لیکن ان سب تحریکوں کو کچل دیا گیا۔ دشمن کی طرف سے کسی تحریک کو کچل دیا جانا، کوئی پہنچ جائے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے، اور یہ بات ایک معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ حسین ابن علی نے ایک ایسا کام انجام دیا جو آج بھی زندہ و پائندہ ہے، جس کے نتیجے میں طاغوتی حکومتوں کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو صدر اسلام سے زمانوں کا فاصلہ رکھنے کے باوجود ظلم و جبر سے مقابلے کے لیے امام حسن کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ باعزم تھے۔ البتہ ان تمام تحریکوں کا کچل دیا گیا۔ آپ اہل مدینہ کے قیام پر غور کیجیے جو واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے، اور بعد میں توابین اور مختار کے قیام تک، اور اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس کے ادوار تک مختلف قوموں کے درمیان جو مختلف تحریکیں وجود میں آتی رہیں۔ ان تمام تحریکوں کا بانی کون تھا؟ حسین ابن علی۔ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو کیا معاشرے سے سستی، کاہلی، اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی عادت، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی عادت میں تبدیلی ہو سکتی تھی؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی حس مر چکی تھی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین مدینے سے، جو کہ اسلام کی عظیم اور بزرگ ہستیوں کا مرکز تھا، مکے تشریف لے گئے تو اس وقت ابن عباس، ابن زبیر، ابن عمر اور اوائل کے خلفاؤں کے بیٹے سب مدینے میں موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس خونی اور تاریخی قیام میں امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بس قیام امام حسین کے آغاز سے پہلے خواص کہ جو اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن امام کے قیام کے بعد ظلم سے نفرت کی روح زندہ ہو گئی۔ یہ وہ عظیم درس ہے کہ جسے واقعہ کربلا کے دروس کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ جو کہا گیا ہے یا امام حسین کی ولادت باسعادت سے قبل، کہ وہ شخص جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کی نوید سنائی گئی، جس پر آسمان اور اس میں موجود لوگ اور زمین اور اس کی پر موجود تمام چیزوں نے گریہ کیا، لوگوں کو امام کے اس عظیم غم اور عزا اور اس کے خاص احترام کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ان دعاؤں اور زیارات کی تعبیرات میں ان پر گریہ کیا گیا، تو ان سب کی وجہ یہی ہے۔ لہٰذا آج جب آپ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو امام حسین ہی نے زندہ کیا، اور آپ ہی اسلام کے محافظ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو قیام امام حسین علیہ السلام حقیقتاً سمجھ میں آیا ہوگا۔ مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔